کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ سورہ طٰہٰ الحمدللہ مکمل ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت سورت، جس کو پڑھ کر حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اس کا ذکر ہے. اور قرآن پاک بھی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ سکھایا سورہ طٰہٰ نے. الحمدللہ غور و فکر ضرور کیجیے گا. کچھ باتیں تو الحمدللہ تفسیر میں ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کو بھی ضرور شیئر کریں، اس کو ضرور بتائیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں نا. تو قرآن ہر کسی کو اپنے حالات کے حساب سے سمجھ میں آتا ہے، اور پھر کوئی ایسی بات جو دوران تفسیر نہیں ہوئی لیکن آپ اس کو سمجھے ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس کا یہ فہم ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے، اس کو شیئر کرنا چاہیے. آپ یہاں کلاس میں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو جو آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ ان سے بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے پلیز. کوئی ایسی بات جو آپ کو کلک کی ہو. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ لوگوں کو ریمائنڈر دیتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی ہمیں بار بار ریمائنڈرز آتے ہیں. صبر کا، نماز کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ کا ریمائنڈر بار بار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہم مستقل لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور ہم انہیں بار بار کوئی نہ کوئی بات کی تلقین کرتے رہیں، تو اس سے وہ اوفینڈ ہو جائیں گے، فیڈ اپ ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ آپ کچھ بریکس کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، جیسے اللہ ہمیں بار بار کچھ بریکس کے ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو معیشتاً دنکا کی بات ہوئی، معیشتاً دنکا ایک ایسی سزا ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑنے والے کو دنیا میں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. یعنی کوئی جگہ اس کے لیے سکون نہیں، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں. کسی جگہ اس کو سکون نہیں ملے گا. اسی لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا آپ کا دل سکون میں ہوگا. آپ اکیلے بھی ہوں گے نا، کچھ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے نا، تو بھی آپ کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کے دل میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات جب آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر رہے تھے فرعون کے سامنے بات کرنے کے لیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی، چاہے وہ بڑی سے بڑی پرابلم ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھیے گا قیامت چونکہ قریب ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو ان کے بعد تو ابھی بھی ہم کافی ٹائم گزار چکے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نشانیاں دیکھتے جا رہے ہیں، علامات دیکھتے جا رہے ہیں، دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو دیکھیں آزمائے تو جائیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور مومنین پر خاص طور پر آئیں گی، تاکہ وہ واش آؤٹ ہوں، ان کے گناہ دھلیں، ان کے درجات بلند ہوں، اور وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے سامنے ملے. تو آزمائشیں تو آئیں گی، یہ اس دنیا کی شرط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پرابلم آئے ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو obviously ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے. لیکن صبر، کیسا صبر! اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یہی میسج سورہ طٰہٰ کا ہے. اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے تو آخرت برباد ہے. اگر اللہ راضی ہے، خواہ دنیا کے بہت سارے لوگ ناراض ہوں، انشاءاللہ آخرت اچھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہماری ایک سٹاف ممبر بھی ہیں اور ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں مبارک میں، ان کی ینگ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، اور جس طریقے سے وہ بتا رہی تھی نا اپنی بیٹی کے حوالے سے، 17 سال کی آئی تھی ان کی بیٹی تھی، اور ڈیلیوری کے ٹائم پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. بیٹی کو جنم دیا اور پھر اس کے 2-3 دن کے بعد وہ لڑکی جو ماں تھی وہ فوت ہو گئی. خیر جب وہ سارا کچھ بتا رہی تھیں تو وہ یہ بھی بتا رہی تھیں کہ اس سے پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہو چکی، ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو چکی، اب ایک بیٹی باقی ہے بس ان کے پاس، اور یہ والی چھوٹی بچی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی. کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرف تو تکلیف دی، بیٹی مجھ سے لے لی، لیکن
دوسری طرف ہاتھوں میں بیٹی دے بھی دی تو میں اس اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ وہ جتنی ہمت میں تھی، جتنے صبر میں تھی، مجھے تو ان کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی. اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میری بچی کا وہ حال تھا ڈیلیوری کے بعد کہ جب مجھے یہ خبر دی گئی نا کہ اب آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ سکون میں آ گئی. آج بھی قرآن پڑھنے والے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو بھرپور صبر کرتے ہیں، جن کے صبر کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یقین مانے ایمان اتنا بڑا ان سے بات کر کے، حالانکہ دنیاوی تکلیف ہے نا. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو صحیح معنوں میں پریکٹس کرتے ہیں، جو صبر کی مثال ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتاولے ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان ادر وے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا کچھ دے رکھا ہے. اتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ میں ہمیشہ ہر تکلیف میں اس بات پر غور کرتی ہوں کہ میرے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے، کیا کیا کچھ اللہ نے ابھی تک میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو میں شکر ادا کرتی ہوں. تو ہم ان کو ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو اپنانے کے لیے تو بہت ساری مائیں تیار ہیں، آپ کسی کو دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو میری بچی کی نشانی ہے. اور یقین کریں اس چھوٹی سی بچی پر جو پیار آ رہا تھا، اتنی محبت آ رہی تھی اور ایک انسیت سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں. دل چاہ رہا تھا کہ اللہ اس کو ایسی زندگی نصیب کرے کہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور وہ جو ماں جو فوت ہو گئی نا، وہ 4 دن پہلے مسجد کی صفائی کرنے آئی تھی والنٹرلی. 9 مہینے کی حاملہ عورت صفائی کرنے آئی تھی کہ میں صفائی کر جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے سارے مشکلیں آسان کر دے. اللہ نے مشکل ہی آسان کر دی. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا. تو ہم کتنے لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے صحیح معنوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو آزماتا بھی ہے، اپنی پیاری چیز سے آزمانا. آپ کے اوپر جتنی بھی تکلیف آ جائے، آپ اس کو ابھی بھی برداشت کر لیں گے. اولاد پر آنے والی تکلیف ماں باپ کے لیے بہت بھاری ہے، بہت بھاری. جو ماں باپ بن چکے ہیں نا ان کو پتا ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھ پر آئی تکلیف، کوئی بات نہیں، اولاد پر نہ آئے اللہ تعالیٰ، اولاد کی تکلیف بہت بہت مشکل ہے. لیکن اللہ کے بندے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. ہم سب کو بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے تاکہ اللہ ہمیں راضی کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میسج ہے سورۃ طٰہٰ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.